کہ قرآن کریم تدبر کی کتاب ہے، قرآن کریم غور و فکر کی کتاب ہے۔ قرآن کریم آپ کے باطن کے مطابق آپ کے اوپر کھلتی چلی جائے گی۔ آپ جب قرآن کریم سے محبت کریں گے، جب آپ عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کر قرآن کریم کے اوپر غور اور تدبر کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اندر وہ نور، وہ برکت، وہ رحمت، وہ فضل شامل حال ہے جو خود ہی آپ کے ہاتھ تھام کر آپ کو اپنی گہرائیوں تک لے جائے گا، آپ کو ان رازوں تک لے جائے گا جو اس کے اندر پنہاں ہیں۔ قرآن کریم فقط ثواب کی کتاب نہیں، مسلمانوں نے اس کو فقط ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بس جی پڑھ لیا تو 1 رکوع تو کوئی 2 رکوع تو کوئی پورا سپارہ تو کوئی 5 سپارے۔ تو اس پیرامیٹر میں ہم نے قرآن کریم کے ساتھ بجائے ہم قرآن کریم کا حق ادا کرتے، یہ قرآن کریم پر ایک بہت ہی ایک عجیب سا معاملہ ہے جو امت مسلمہ نے شروع کر دیا۔ اس کو ایک ثواب کی کتاب بنا کر اور ایک عجیب و غریب سا کانسیپٹ معاشرے کے اندر کریٹ کر دیا گیا۔ شادیوں بیاہوں پہ عورتوں کے سروں کے اوپر جی قرآن کے سائے میں وہ جا رہی ہیں، ہماری الماریوں میں پڑے ہیں قرآن کو ببرکت باہر جا کے سینے سے لگایا جا رہا ہے، جی قرآن پہ ہاتھ رکھایا جا رہا ہے۔ تو ایک عجیب سا امت مسلمہ نے کانسیپٹ کریٹ کر لیا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج زوال کا شکار ہے۔ یہ آپ جتنا بھی معاشرے کے اندر ہم اپنی تنزلی دیکھ رہے ہیں مسلمان، اس کی واحد وجہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری ہے، قرآن کریم کے انڈرسٹینڈنگ سے دوری ہے، قرآن کریم کے ساتھ محبت سے دوری ہے۔ تو جو بھی شخص قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہوگا، قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، قرآن کریم کے قریب آئے گا، تو یہ اس قدر خوبصورت معاملہ ہے۔ یہ جو تصوف کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو طریقت، روحانیت، معرفت کی بات کی جاتی ہے، یہ سب قرآن میں سے ہی ہے۔ بس فہم کی بات ہے، جب آپ کے اوپر قرآن کی وہ جہت کھل جائے گی تو اس کے معاملات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا کر دے گا۔